بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى بالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبنا صدقه وأحسن الله وأكرمه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وسلم اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبتوں کو ہمیشہ بنائے رکھے۔ ہم سے پہلے جو کلمات حضرت نے کہے مسجد کے بارے میں، میں وہی الفاظ ان سے ادھار لے کر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج اس مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دوسری بار اللہ نے آنے کا موقع فراہم فرمایا، لیکن میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ جس اخلاص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ حضرات نے اس مسجد کو بنایا ہے، اللہ ان محبتوں کو قائم رکھے، آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو اس مسجد جیسے پیارا جنت میں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے مسجد بنایا اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں کامیاب فرمائے، آمین۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے بزرگ حضرات جتنے بھی ہیں وہ بغیر دیکھ لگائے بیٹھے ہیں، اور نوجوانوں نے سب سے دیکھ لگائے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے تو اس میں دیکھ لگانے کی احتیاط فرمائیں۔ جو حضرات مرض میں ہیں یا بیماری میں ہیں ان کو تو اجازت ہے، بہرحال ہم جیسے نوجوانوں کو تو ضرورت نہیں پڑتی۔ تو کس عظیم شان ہستی کی ہم بات کریں گے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بھی فرمایا کہ آدم اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنانا ہوتا تو میں زمین آسمان کو ہی نہ بناتا، آپ کو نہ بناتا، جنت کو نہ بناتا، حتیٰ کہ اس کے بیچ جو کچھ بھی ہے ان میں سے کسی چیز کو نہ بناتا۔ ایسے ہستی کی بات ہوگی۔ تو مقصد زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ انسان درخت نہیں جو کھڑا رہے، پتا نہیں جو پڑا رہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اس سجدے کو عاجزی اور انکساری کے سامنے جھکا کر رکھے۔ مناسبت شب بارات کی ہے، اور شب بارات بڑی مقبولیات والی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اس کے بیچ بہت بلند اور عظیم رکھے ہیں۔ اور اس رات کی، اس شب کی ایک ایسی خصوصیات ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے دن ہمارا ریکارڈ لکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ لکھو، جیسے ہم کسی کو، ہم میں سے کئی سارے لوگ بزنس مین ہیں اور ہم نے دکانیں ڈال کے رکھی ہیں، اور ہم نے باقاعدگی کے ساتھ ایک حساب والی کاپی رکھی ہے کہ ہم اس کے اوپر جس کو ادھار دیتے ہیں لکھ کر رکھتے ہیں، اور جب چاہیں ہم وہ ادھار مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب والا ایک ریکارڈ رکھا ہے۔ آج کے دن وہ پر ہو جاتا ہے کہ کون سا بندہ اس کے بعد کتنے دن زندہ رہے گا، کس کا کتنا رزق دنیا میں باقی ہے، کس کے لیے اس دنیا میں کیا کرنا ہے، کون بیماری میں مبتلا ہے رہے گا، کس کو شفا دی جائے گی، اور کس نے اس دنیا میں عزت پانی ہے، کس نے ذلت پانی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ
یہ سب چیزیں لکھ کر محفوظ رکھ دیں گے۔ اور اس شب کے بارے میں ہمارے دلوں میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ اس شب کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ارباب دانش ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 10 سے زائد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے حدیث ثابت ہے جس میں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں کہ شب بارات والے دن میں حجرہ مبارک کے اندر بستر پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے لٹ گئی۔ میں نے دیکھا کہ مدینے کے تاجدار آج بستر پر موجود نہیں ہیں، آخر کہاں جا سکتے ہیں؟ تو میں نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ بقی میں تشریف فرما ہیں اور دعا فرما رہے ہیں۔ یہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ثابت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو فرمایا آج کی رات میں عبادت کرنا گویا اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے آسمانوں سے پہلے آسمان پر اتر کر فرماتے ہیں ہے کوئی آج بندہ جو سے مغفرت تلاش کرے آئے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے، اگر ہم باوفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ ہمارے ہر ایک گناہ کو مالک نے دیکھا، ہماری ہر لرزش کو دیکھا، ہم نے کیا کیا، ہر ایک چیز کو جاننے کے باوجود وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے آج تک ہم نے کبھی شام کو اٹھا نہیں سکتے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے اللہ نے ہمیں مقام دیا۔ تو ساتھیو جواب کیا ملتا ہے اس کا؟ دل تو کیا چیز ہے، ہم روح میں بسے ہوتے۔ دل تو کیا چیز ہے، ہم روح میں بسے ہوتے، لیکن تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ اس طرح رکھا اللہ کو چاہنے کو پراپت نہیں چاہا، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کے اوپر آج کی رات میں اس طرح لوگوں کی مغفرت فرماتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں گویا اس شخص کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک لگ رہے ہوں، اور ساری زندگی اگر کوئی شخص گناہ کرتا رہے، ساری زندگی اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا رہے تو اس کے گناہ زمین سے آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اتنے گناہ کرے کہ زمین سے لے کر آسمان کی سطح تک پہنچ جائیں اور ریت کے ذروں سے زیادہ ہو جائیں، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو جائیں، بارش کے قطروں سے زیادہ ہو جائیں، ایک بار کہہ دے پیارے اللہ معاف فرما دے، غفرت لک ولا ابالی، مجھے پرواہ نہیں ہوتی، میں معاف فرما دیتا ہوں۔ دنیا والوں کا ایک دستور ہے، ہمارے پاس اگر کوئی مانگنے چلا آئے تو ہمارے دل کے اندر تھوڑی سی کڑن سی محسوس ہوتی ہے کہ چلے آتے ہیں مانگنے کے لیے، کوئی دوسرا کوئی کام ہی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا نظریہ ہے، اللہ کی شان بھی الگ ہے۔ فرمایا میرا وہ بندہ جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے بہت ناراض ہوتا ہوں۔ اس لیے ناراض ہوتا ہوں کہ وہ کہیں دوسری جگہ چلا گیا، کہیں دوسری جگہ اپنے مقصد کی کامیابیاں ڈھونڈ رہا ہے۔ میں اس لیے سے ناراض ہوتا ہوں کہ مانگنے کی جگہ کوئی اور تھی اور کہیں اور چلا گیا۔ فرمایا جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے اتنا خوش ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ میں آتا ہے 18,000 مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی ہے، جس میں سب سے اشرف المخلوق جو ہے وہ انسان ہے، سب سے اشرف المخلوق۔ فرمایا یہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ہر ایک اپنی آواز میں اپنی زبان میں مجھ سے مانگے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، اگر وہ بولتا رہے تو وہ مجھ سے مانگے، میں ہر ایک کی آواز کو سنوں گا اور جتنا مانگے گا میں اس کو اتنا دے دوں، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی
کہ جتنی آپ سوئی کے ساتھ دھاگا لگائیں اور سمندر میں سوئی کو غوطہ لگوائیں اور باہر نکالیں اور اس سوئی کے ساتھ جو پانی آتا ہے اس پانی کے ساتھ سمندر میں کوئی کمی نہیں آتی ہے جی؟ کوئی کمی نہیں آتی. تو یہ سارے کے سارے مجھ سے مانگیں اور میں ان کو اتنا دے دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا اس سوئی کے ساتھ جو ہے سمندر سے پانی آیا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے. اور اللہ سے مانگنے کی یہ رات ہے اور اللہ پکار پکار کر فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت تلاش کرے، ہے کوئی جنت کا طالب، لے لے مجھ سے. اور پھر اس کے بعد دن کا روزہ حدیث مبارکہ ہے. روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی خود جزا دینے والا ہوں، میں خود اس کی جزا دینے والا ہوں. اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ روزہ رکھنے کے بعد جب اس روزے دار کا منہ سوکھ جاتا ہے اور اس کے سوکھنے کے بعد جو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بدبو خشک عنبر زعفران اور کافور سے زیادہ محبوب ہے. یہ ہے روزے کی یہ ہے اللہ کی طرف سے جزا. لیکن اس رات میں دو احادیثیں ہیں کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ آج کی رات 5 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، دوسری جگہ فرمایا 7 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. وہ کون سے لوگ ہیں جن کی آج کی رات اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرما رہے ہیں؟ ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ اتنے گناہ ہوں کہ آسمان تک لگ رہے ہوں، مجھ سے ایک بار کہہ دے معاف فرما دے، معاف فرما دوں گا. پھر کون سے وہ 5 لوگ ہیں جن کی آج کے دن بھی مغفرت نہیں ہوتی؟ ایسے کون سے ظالم ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کے گناہ کیے؟ وہ لوگ آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہوں اور نوجوان طبقے سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہہ رہا ہوں، اگر ان 5 چیزوں میں سے ہمارے اندر کوئی مجھ سمیت کوئی بھی گناہ اگر ہے تو اللہ کے لیے آج سچے دل سے توبہ کر کے پروردگار سے معافی مانگ لو. اگر نہ مانگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی رات ہمارا نام اردو کی لسٹ میں لکھا ہو اور ہم جموں کے بازار میں گھوم رہے ہوں اور کپڑے خرید رہے ہوں، جوتے خرید رہے ہوں، اپنی عیاشی میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں اور فرشتے کہہ رہے ہوں دیکھو وہ تو مردہ جا رہا ہے. ہم یہاں آزادی کے ساتھ ہمارے جوان نوجوان طبقہ کہتا ہے نا کہ ہمیں فریڈم چاہیے. یہ فریڈم تو مل کے رہے گا پکا، الفن اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ایسا آپ کو فریڈم ملے گا کہ وہاں جو ہے آپ کے پیچھے کوئی کمان نہیں ہوگی. اور وہاں وہ کون سی جگہ ہے جہاں اتنی آپ کو آزادی ملے گی؟ وہ اللہ کی جنت ہے، ہر ایک چیز ملے گی. اور اس کے لیے ضروری ہے ہمیں اس دنیا میں اپنے رب کو منانا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے تابع کر دینا. جب تک یہ نہیں کریں گے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. کسی کہنے والے نے کہا کہ اے میرے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، کر دے پوری وہ جو میری چاہت ہے. یعنی وہ کام کر جو میری چاہت ہے. نہیں کرے گا اگر تو جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے. کبھی نہیں پوری کرنا، تھک جائے گا، ٹوٹ جائے گا، نہیں پوری ہو سکتی. چاہے تو جتنا مرضی کہتا ہو کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو روڈ پر گاڑی نہیں چل سکتی، کتنا بڑا مرضی ہو، نہیں کرنے دوں گا تیری چاہتوں کو مکمل میں. کیونکہ اگر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ہم نے پکڑ کر چلنا ہے اور چلنا پڑے گا. نہیں ہے چارہ اس کے بغیر ہماری زندگی میں. فرمایا آج کی رات 5 لوگ، کون سے 5 لوگ؟ سب سے پہلا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا وہ شخص ہے جو مشرک ہے، شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ
دوسروں کو لانے والا، اس کی بھی آج کل اللہ مدد نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ شخص جس میں مجھ سمیت ہم سب اس گناہ کے مرتکب ہیں، معذرت کے ساتھ میں آپ سے بات کرتا ہوں، ہم سب اس گناہ میں مرتکب ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ بغض، کینہ، بخل۔ آج کی رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی، ساری زندگی ساری رات سجدے میں پڑا رہے، ساری رات نوافل پڑھتا رہے، 2 رکعتوں میں الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن کو ختم کر دے، نہیں اللہ معاف فرمائیں گے، اللہ عبادتوں کے بھوکا نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا در انتظار حمد مانس، محمد جشن برائے سنانس، محمد حامد حمد خدا بس۔ فرمایا اگر ہم سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ کی شان میں گستاخی کریں، اللہ کی شان میں ایک رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آ سکتی۔ وہ اس لیے نہیں آ سکتی کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی تعریف کی ہے، اللہ کے لیے وہ کافی ہے۔ اور ایک میدان میں ہم سب جمع ہو جائیں اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہیں، اللہ و محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ اس لیے نہیں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جو تعریف کرتی وہ کافی ہے۔ اور یہاں تک فرمایا اللہ رک، اے میرے محبوب آپ کی جان کی قسم، آپ کی جان کی قسم، یاسین والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا یا ایھا المدثر قم فانذر والضحى والليل اذا سجى۔ یہ اللہ نے تعریف کی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہماری تعریف کے محتاج تھی اللہ یا اللہ کے رسول؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو کچھ کریں گے وہ ہم اپنے لیے کریں گے، کیونکہ ہمیں کرنا ہے اور کامیابیوں کی سیڑھیوں کو چڑھنا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا بغض رکھنے والا، اور بغض میں دیکھیں ہر ایک چیز آتی ہے، جلن گڑن، فلانے کے گھر کی دوسری بلڈنگ میرے گھر سے اونچی ہوگی، یہ کیسے ہو گیا؟ فلانے نے گاڑی لے لی، یہ کیسے ہو گیا؟ فلاں اچھے کپڑے پہن کے چل رہا ہے، میرا مقابلہ کر رہا ہے۔ اور میں یہ بات آپ کو امانت کے طور پر کہہ رہا ہوں، یہ جو خرافات یہ ہے بغض، جلن، کینہ، ہماری عورتوں کے بیچ حد سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ عورت کی فطرت یہی ہے۔ اور یہ بات امانت آپ کو کہہ رہا ہوں، آج گھر جا کے اپنی بیویاں، اپنی بچیوں، اپنی بہنوں سے یہ بات کہیں گے کہ اگر کسی کے دل میں اس ذرا سے ٹکڑے کے اندر کوئی میل ہے تو اس کو صاف کر لو، کیونکہ سارا دار و مدار اس کے اندر ہے، اس کے اوپر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، ساری اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر یہی نہ صاف ہوئی تو پھر کیسے کامیاب ہوگی؟ کیسے کامیاب ہوگی؟ فرمایا جس کے اندر بغض ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو مسلسل شراب کا عادی ہے، مسلسل شراب کا عادی، آج کی رات اس کی بھی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ ایک ہوتا ہے کبھی کبھی پی لیا، حرام تو وہ بھی ہے، قطعاً حرام ہے، اور پھر بیچ میں دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ دیکھو ہم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، یہ اللہ معاف فرما دے، اس نے سچے دل سے کی ہوتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے التوبۃ الندامہ، توبہ ندامت کا نام ہے۔ جس چیز کے اوپر آپ کو غم ہوا، ندامت ہو گئی، گویا آپ کو گناہ معاف ہو گیا تو وہ تو معاف ہو گیا، لیکن ایک شخص مسلسل ہردرمی پر اڑا ہوا ہے، پی رہا ہے، چھوڑ ہی نہیں رہا، اور اگر اس کو کوئی کہے تو وہ کہے گا میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ عزیز دوستو، قرآن کریم میں 29 پارے میں آدھی جو ہے سورہ جن، اس کی آخری آیات کو جا کر پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں شراب کو چھوڑے گا، جو دنیا میں اس کو نہیں پیے گا، اس
کو جنت میں ایسی شراب دی جائے گی جس کو کہا شرابن طہورا، شرابن طہورا، پاک صاف شراب، یہاں والی نہیں ترکائی ہوئی جو پیلی، نہ ماں کی پہچان، نہ بہن کی پہچان، نہ